لله الحمد لله ذي العزة والآلاء رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین۔ کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے۔ کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے، اور رائے خدا میں جان کی بازی لگا گئے، رائے خدا میں جان کی بازی لگا گئے، پیش یزید سر نہ جھکایا حسین نے۔ کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے، اور صدمے سے قدسیوں کی بھی چیخیں نکل گئی، صدمے سے قدسیوں کی بھی چیخیں نکل گئی، اصغر کو جب گلے سے لگایا حسین نے۔ کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے، اور اکبر کی خشک آنکھ سے آنسو چھلک پڑے، اکبر کی خشک آنکھ سے آنسو چھلک پڑے، صغرا کا جب پیغام سنایا حسین نے۔ کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے۔ کیوں آپ کو نہ اپنے نواسے پہ ناز ہو، کیوں آپ کو نہ اپنے نواسے پہ ناز ہو، ہر کول مصطفیٰ کا نبھایا حسین نے۔ کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے، اور نانے کے دین پاک پہ ہر چیز وار دی، نانے کے دین پاک پہ ہر چیز وار دی، کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے۔ کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے، اور فیضان وہ تو ساقیے کوثر کے لال تھے، فیضان وہ تو ساقیے کوثر کے لال تھے، کہتا ہے کون آب نہ پایا حسین نے۔ کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین ذی وقار، آج 9 محرم الحرام
اور پوری دنیا کے اندر آج کی جمعہ کی نشست کے اندر اہل اسلام امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دیگر رفقا کربلا کے میدان کے اندر جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دین کی سربلندی کے لیے پیش کیا اور قیامت تک دین اسلام پر ایک بہت بڑا احسان کیا، آج ہر جگہ پہ مسلمان ان کی شہادتوں کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ ہم بھی جمعہ کی نشست کے اندر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور آپ کے دیگر رفقا جنہوں نے میدان کربلا کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور دین کے جھنڈے کو بلند کیا، ان کی شہادتوں کو خراج پیش کریں گے۔ اللہ ان کی شہادتوں کا فیض تا قیامت جاری و ساری فرمائے اور ان کے درجوں کے اندر اللہ مزید اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور اسی محبت میں اللہ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی عزت پائی ہے، جس کے اندر رب کائنات نے مسلمان کی زندگی کا ایک منشور بیان فرمایا کہ جو ایمان والا ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے امتحانات، اس کے لیے آزمائشیں، اور اس کے اندر دنیا کے اندر اسے امتحان اور آزمائش کی بٹیوں سے گزارا جانا، یہ اس کے درجوں کی بلندی کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف کے ذریعے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور کچھ بھوک کے ذریعے، اور اللہ فرماتا ہے نقسم من الاموال، مالوں کی کمی کے ذریعے، والانفس والثمرات، اور جانوں کے تلف ہونے کے ذریعے اور پھلوں میں کمی کے ذریعے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یعنی آزمائش کے مختلف رنگ ہو سکتے ہیں، کبھی ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، کبھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے، کبھی جان کے تلف کرنے کی وجہ سے، کبھی اولاد کے اندر کسی آزمائش کے آنے کی وجہ سے۔ رب کہتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کا دامن تھام لیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور اگر آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہیں کہ کیا اس آیت کی کوئی عملی تصویر بھی ہے جسے ہم دیکھیں تو دیکھ کے یہ سمجھیں کہ کسی ایسا بھی کوئی ہے انسان جسے اللہ کریم نے ان ساری آزمائشوں میں ایک وقت ہی کے اندر آزمایا ہو، یعنی بھوک کی آزمائش بھی آئی ہو، پیاس کی آزمائش بھی آئی ہو، جان کی آزمائش بھی آئی ہو، اولاد کی آزمائش بھی آئی ہو، ہر جہت کے ساتھ رب نے آزمایا ہو، تو اس کا جواب میں آپ کو یہاں نہیں دینا چاہتا، بلکہ میں کہتا ہوں اپنے سوچ کے پرندے کو میدان کربلا کے اندر لے جائیے اور دیکھیے کہ اللہ کریم نے اپنے نبی کے نواسے کو ایک ہی میدان کے اندر ان ساری آزمائش کی بٹیوں سے گزارا ہے، اور ہر بار امام علی مقام آسمان کی طرف اپنا چہرہ انور کر کے ایک ہی جملہ بولتے تھے، مولا اگر تو آزما کر راضی ہے، تو لے کر راضی ہے، تو حسین دے کر راضی ہے۔ میں کبھی صبر کا دامن چھوڑنے والا نہیں، اور مجھے یہ آقا حضور کی دعا اس آیت کی تفسیر کے ساتھ جڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سرکار نوازا کرتے تھے دعاؤں کے ذریعے اپنی آل کو بھی، اپنے اصحاب کو بھی، اپنے پیاروں کو بھی، اور ان دعاؤں پر پیاروں کو ناز بھی ہوتا تھا کہ ہم خوش قسمت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا ارشاد فرمائی ہے۔ لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن سے ایک دعا میرے حبیب دیتے چلے آئے، جب بھی موقع ملا وہی دعا دی اور اسی انداز میں دعا دی۔ میں اس دعا کے لفظ آپ کے سامنے
پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ دعا کیا تھی؟ میرے حبیب جب بھی ہاتھ اٹھاتے اور ہاتھ اٹھا کے ایک جملہ بولتے تھے، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، مولا میرے حسین کو صبر بھی عطا فرمانا، اجر بھی عطا فرمانا۔ یعنی یہ جو میدان کربلا سجا ہے یہ بالکل اچانک نہیں سجایا گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں شہادتیں تو بہت ہوئی ہیں اسلام کے دامن کے اندر، عظیم لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن یہ کیسی شہادت ہے کہ جسے بھلایا نہ جا سکا اور جسے فراموش نہ کیا جا سکا، اور جو قیامت تک اب 10 محرم اسی سے پہچانا جائے گا اور اسی کی نسبت میں یاد کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے جناب، باقی جتنی شہادتیں ہیں، بندہ شہید ہو جائے تو اس کے بعد اس کی تاریخ لکھی جاتی ہے، اور لکھنے والا کوئی مورخ ہوتا ہے، کوئی فلسفی ہوتا ہے، کوئی منطقی ہوتا ہے، یعنی وہ تاریخ اس کی محتاج ہوتی ہے کہ کوئی بیان کرے تو پتہ چلے کہ فلاں شہید ہوا ہے۔ لیکن جناب نبی کا نواسہ وہ شہید ہے جس کی شہادت کی تاریخ کی محتاج نہیں، جس کی شہادت کسی مورخ کی محتاج نہیں، فلسفی منطقی کی محتاج نہیں، پروفیسر ڈاکٹر کی محتاج نہیں۔ اس شہادت کو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی زبان سے خود بیان فرمایا ہے۔ میرے محبوب کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زوجہ ہیں حضرت ام فضل، کہتی ہیں کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود کے اندر میں نے امام حسین کو دیا، ابھی بالکل بچپنا تھا، اور یہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے انداز تھے، اور امت کو سمجھنا چاہیے، یعنی یہ بے وفائی ہوگی کہ شہادت امام پاک کے دن گزرے اور امت کے کچھ افراد وہ ناراض رہیں، ان کے چہرے وہ یہ بتائیں کہ ہمارا تو تعلق اس سے نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہادت امام پاک یہ کسی فرقے کی نہیں ہے کہ یہ فلاں فرقے والے اسے یہ بیان کریں گے، ہر ایک کا اپنا مسلک اور مذہب ہے۔ میں کہتا ہوں محرم کا مہینہ فرقہ بن کے نہ گزارو بلکہ حسینی بن کے گزارو، چونکہ یہ کسی فرقے کی پہچان نہیں ہے کہ فلاں فرقے والا ہے وہ تو ذکر حسین کرے گا، اور اگر ہم نام لیں گے تو ہم پتہ نہیں کیا بن جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ حسین کا نام لینا یہ کسی فرقے کی پہچان نہیں ہے، یہ مومن ہونے کی پہچان ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے خود اسے بیان فرمایا ہے۔ اچھا میں نے جملہ کیا بولنا چاہا، کیا امت اس بات پہ ناز نہیں کرتی کہ جس چیز کی نسبت سونے نبی سے ہو جائے امت جناب اس کا ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے۔ اے مدینے جانے والوں اور اے مکے جانے والوں، حج اور عمرے کے لیے وہاں کی چیزوں کو چومتے پھرتے ہو اور وہاں کے در و دیوار کے بوسے لیتے پھرتے ہو، خاک مل جائے تو اٹھا کر لے آتے ہو، جالیوں کو کوئی چومنے دو تو تم بڑھ کے چوم لیتے ہو۔ مجھے بتاؤ اگر سونے نبی کے شہر کی جالیوں کا یہ مقام اور مرتبہ ہے تو بتاؤ نا خون رسول کا مقام مرتبہ کیا ہوگا۔ وہ چیز جسے میرے حبیب نے جناب صرف آقا نے محبت کا اظہار نہیں کیا۔ میں یہ جملے بولنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس کی بیوی حضرت ام فضل کہتی ہیں کہ میں نے سرکار کی گود کے اندر جس وقت دیا امام حسین کو تو بچپنا ہے، میرے حبیب کو تو میں نے یہ کئی بار دیکھا کہ سرکار کبھی محبوب کو لبوں پر چوم رہے ہیں، حسین پاک کو کبھی لبوں پر بوسے دے رہے ہیں، کبھی رخسار پر بوسے دے رہے ہیں، لیکن آج میں نے انداز مختلف دیکھا کہ میرے حبیب امام حسین کے گلے پہ بوسے دے رہے ہیں۔ یہ انداز بڑا جدا گانا تھا اور مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ میں نے یہ تو کئی بار دیکھا کہ سرکار نے لبوں پر بوسے دیے ہیں، اور یہی وجہ ہے ابن زیاد کے دربار کے اندر جس وقت امام پاک کے کٹے ہوئے سر کو ایک تست کے اندر رکھ کے پیش کیا گیا، اور میں کہتا ہوں یاد حسین کر کے مغموم ہونا یہ میرے حبیب کی سنت پاک ہے۔ جب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نواسہ 10 محرم کو شہید ہوا تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے حبیب نے مجھے ایک شیشی کے اندر مٹی دی تھی، اور وہ کربلا کی مٹی تھی، اور مجھے بتایا تھا کہ اے ام سلمہ جب میرا بیٹا حسین شہید ہوگا تم دیکھو گے یہ جو مٹی ہے یہ خون میں تبدیل ہو جائے گی۔
اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے 10 محرم والے دن خواب کے اندر دیکھا کہ آقا حضور کے ہاتھ میں وہ شیشی ہے اور میرے حبیب کے چہرہ مبارکہ پر پریشانی کے آثار ہیں اور سرکار کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو کیسے حال میں دیکھ رہی ہوں، آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ تو آقا حضور کے ہاتھ کے اندر وہ شیشی تھی۔ فرمایا ام سلمہ میرے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ کہا جب میں خواب سے اٹھی بیدار ہوئی تو میں نے اس شیشی کو تلاش کیا، واقعہ ہی وہ مٹی خون کے اندر تبدیل ہو چکی تھی۔ میں نے جملہ کیا بولنا چاہا، میں نے کہا کہ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، محبت بندے کو مجبور کرتی ہے عاشق کے لیے۔ ہم کب کہتے ہیں جو چیز شرع نے منع کی ہے ہم اسے منع ہی کریں گے اور ہم اس کے خلاف جہاد ہی کریں گے، لیکن جناب آنسوؤں پہ تو کوئی ضبط نہیں ہے، اور ان کی یاد آ جائے دل میں اگر محبت کے جام وہ سلامت ہے اور نبی کے نواسے کے لیے آنکھ بہ جائے، اور میں کہتا ہوں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میرے حبیب کی آنکھوں سے اشک نکلے، کئی مرتبہ۔ حضرت فاطمہ زہرا کہتی ہیں دونوں شہزادے بہت چھوٹے تھے، میں گھر میں موجود تھی اور گھر میں پانی نہیں تھا، مولا علی گھر میں نہیں تھے، پیاس کی وجہ سے یہ دونوں رونے لگے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ساتھ تھا، گلی سے آقا حضور کا گزر ہوا تو پردے کے پیچھے سے سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹی میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ سرکار نے انہیں کبھی نواسا نہیں کہا۔ حضور کیا کہتے تھے؟ فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے۔ یہ نسبت تھی آقا حضور نے۔ فرمایا میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ حضور انہیں پانی کی طلب ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پردے کے پیچھے سے سرکار نے امام حسین کو لیا اور لے کے حضور نے اپنی زبان کو امام حسین کے منہ میں داخل کیا، کہا وہ خاموش ہو گئے۔ اور میں سمجھتا ہوں شاید یہی وجہ ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، 3 دن کا بھوکا پیاسا بندہ 22,000 تلواروں کے سائے کے اندر جب تلوار لے کے نکلتا ہے، یزیدی کٹتے ہیں اور بھاگتے ہیں، ایک مرتبہ بھی امام پاک کی زبان پر پیاس کا لفظ نہیں آیا۔ میں نے کہا یہ لفظ کیسے آ سکتا تھا؟ مصطفیٰ نے اپنا لعاب لگا کے اس امتحان کے لیے خود ہی تیار فرمایا تھا، خود ہی تیار کیا تھا کہ ایسی آزمائش میں اتارا جائے گا۔ اچھا جو میں جملہ بولنا چاہتا ہوں، امام حسن کے منہ کے اندر بھی آقا حضور نے اپنا لعاب داخل کیا۔ تو جس وقت یزید کے ابن زیاد کے دربار کے اندر امام پاک کے سر انور کو رکھا گیا، اس ظالم کے ہاتھ کے اندر ایک چھڑی تھی اور وہ اونٹوں کے اوپر وہ چھڑی مارنے لگا۔ تو زید بن ارقم ایک صحابی، بوڑھے صحابی تھے، سفید ان کی داڑھی ہو چکی تھی، وہ وہاں بیٹھے تھے، ان سے نہ دیکھا گیا۔ انہوں نے جب ان ہونٹوں کو دیکھا کہ یزید ابن زیاد یزید کا پالا ہوا اور یزید کا مقرر کردہ، وہ چھڑی کے ساتھ ان ہونٹوں پر ضربے لگا رہا ہے، تو زید بن ارقم دربار میں بول پڑے۔ انہوں نے کہا ظالم اپنی چھڑی پیچھے کر، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے انہی ہونٹوں پر میرے مصطفیٰ بوسے دیا کرتے تھے۔ میں گواہ ہوں اس بات کا، ایک بار نہیں کئی بار میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت ان ہونٹوں پر بوسے۔ میں نے کہا کہ امت کو یہ دیکھنا چاہیے، امت تو نسبتوں سے پیار کرتی ہے، کیا تمہیں باقی ساری نسبتیں نظر آئی؟ وہ نسبت نہیں نظر آئی جہاں سونے نبی نے اپنے ہونٹ رکھے ہوئے تھے۔ میں جناب عمر کا جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ جناب عمر نے طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے کیا کہا تھا؟ آپ جب حجر اسود کے سامنے گئے تو آپ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا اے حجر اسود تو پتھر ہے، تو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا۔ عمر تیرے اوپر کبھی اپنے ہونٹ نہ رکھتا، عمر تجھے کبھی نہ چومتا۔ اے عمر پھر حجر اسود کو کیوں چوم رہے ہو؟ عمر کہتے ہیں حجر اسود میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تیرے اوپر میرے مصطفیٰ کے لب لگے تھے۔ مجھے بتاؤ اگر پتھر پہ سونے کے لب لگیں تو وہ پتھر بڑا عزت والا ہو جاتا ہے، تو بتاؤ نا حسین کی عزت کتنی ہوگی، حسن کی عزت کتنی ہوگی۔ تو حضرت عباس کی بیوی کہتی ہیں، ام فضل کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرشد حسین کو گلے کے اوپر بوسے دے رہے۔ تو میں نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آج میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، صرف بوسے نہیں، میرے حبیب کی آنکھیں چھم چھم برس رہی۔
اور حضور رو رہے. تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ شہزادہ آپ کے پاس. تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس موقع پر یہ خبر دی، فرمایا میرے اس شہزادے کو میری امت شہید کر دے گی، اور جس گلے پر تلوار چلے گی میں محمد اس گلے پہ بوسے دے رہا ہوں. کہنے کا معنی کیا ہے کہ یہ جو شہادت امام پاک ہے یہ اچانک سے نہیں ہوگی. یہ ایسا نہیں ہوا کہ بالکل اچانک. اس میدان کے لیے میرے حبیب نے خود تیار کیا تھا امام پاک، اور ہر مقام پر یہی دعا دی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا. مولا میرے حسین کو صبر بھی دینا اور اجر بھی دینا. یہی وجہ ہے، یہی وجہ چونکہ آج جمعے کا دن ہے نا، اور جب 10 محرم تھی نا تو 10 محرم بھی جمعے کا دن تھا، اور جس وقت پورا خاندان شہید ہو گیا، اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کے گلے سے آپ نے تیر کو نکالا اور علی اکبر کا لاشا اٹھا کے آپ خیمے کے اندر لائے. میں کہتا ہوں کتنا بہادر دل تھا. ایک ماں کی لاش گھر میں پڑی ہو نا تو بیٹا ذہنی طور پر کسی کام کا نہیں رہتا، وہ کہتا سب کچھ اجڑ گیا. مجھے بتاؤ کتنا بڑا بہادر ہے جو پورے خاندان کو خود ہی اٹھا کے خیموں میں لا رہا، خود ہی اٹھا. اور جس وقت آپ کی اپنی باری آئی نا تو آپ خیمے کے اندر آئے اور آپ نے اپنی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ میری بہن آج کون سا دن ہے؟ تو سیدہ زینب کہنے لگی کہ بھائی آج جمعے کا دن ہے. تو آپ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے. تو سیدہ زینب نے پوچھا کہ آپ نے علی اصغر کو اٹھایا، آپ صابر رہے، علی اکبر کو اٹھایا، آپ صابر رہے، بڑے بڑے جوان لے کے آگے آپ صابر رہے، اور اب جمعے کے نام پر آپ کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں. تو امام پاک نے آگے سے جواب کیا دیا، کہا یہودیوں کو ہفتے کا دن ملا تھا عبادت کے لیے، اور عیسائیوں کو اتوار کا دن ملا تھا عبادت کے لیے، اور وہ آزادانہ ہفتے اتوار کو عبادت کر رہے ہیں، اور جن کے گھر میں سورہ جمعہ نازل ہوئی آج انہیں جمعہ نہیں پڑھنے دیا جا رہا. پہلی مرتبہ آج ہمیں جمعے سے روکا جا رہا ہے، اور ہمارے گھر کے اندر سورہ جمعہ نازل ہوئی. تو سیدہ زینب چونکہ یہ بڑی بہادر خاتون تھی اور انہیں بہادری کا سارا درس امام پاک نے دیا تھا کہ میری بہن میرے جانے کے بعد دوپٹہ نہ اتارنا، بال نہ کھولنا، آہو اویلا نہ کرنا. ہماری جو عظیم قربانی ہے اس قربانی کی لاج رکھنا. جس طرح ہم صابر رہے ہیں تو بھی صبر کرنا، اس لیے کہ ہم نے جزا ادھر نہیں لینی، قیامت تک اللہ ہمارے نام کو خود ہی زندہ فرمائے گا. ہماری جزائیں ادھر ہیں. اور پھر آپ نے مشورہ دیا، آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یزیدی جمعہ نہیں پڑھنے دے رہے تو آپ خیمے کے اندر ہی خطبہ دیں، ہم خیمے میں ہی آپ کی اقتدا میں جمعہ پڑھ لیتے. تو یہ امام پاک کا جو شہادت کا منظر نامہ تھا، میں نے کہا یہ عظیم شہادت ہے جسے شہادت سے پہلے مولا علی جس وقت کربلا کے میدان سے گزرے تھے تو آپ نے کربلا کے میدان کے اندر رک کر یہ جملے بولے تھے. آپ نے کہا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے خاندان کے خون کو بہایا جائے گا، جہاں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا، یہاں ان کے کجاوے باندھیں گے، یہاں ان کے جانور بیٹھیں گے. اور آپ نے اس میدان کو دیکھ کر ایک مرتبہ بھی زبان سے جملہ نہیں بولا، مولا میرے بیٹے سے اس آزمائش اور امتحان کو دور کر دے. وجہ یہ ہے یہ نبی کے پالے ہیں، یہ آزمائشوں سے دور نہیں ہوتے، امتحانوں سے دور نہیں ہوتے، یہ امتحانوں کو سینے لگا کے رب کے دربار میں اونچا مقام حاصل کرنے والے ہوتے ہیں. انہیں پتہ. اور آج اس محرم کی مبارک اور بابرکت گھڑیوں کے اندر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے رابطے نبی کی آل کے ساتھ عملی طور پہ مضبوط کریں. ذرا ان کا زندگی گزارنے کا انداز تو دیکھو. یہ دنیا کے اندر رہتے ہو. میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے آج ہر مسلمان یزید سے نفرت کرتا ہے اور کوئی شک نہیں ہمیں نفرت کرنی چاہیے. یزید کا سب کیا درا ہے اور یہ نفرت مسلمان کا حق بنتا ہے.
اور یہ اس کے ایمان کے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن میں جو جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ امام پاک جب یزید کے خلاف تھے یا جب آپ نے علم جہاد کا بلند کیا، اس وقت تو یزید نے آپ کو شہید نہیں کیا تھا، شہید تو بعد میں کیا۔ پہلے مخالفت ہوئی، شہادت بعد میں ہوئی۔ مخالفت کی وجہ کیا تھی؟ مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ یزید اسلام کا نقشہ بدلنا چاہتا، بہن بھائی کا نکاح آپس میں ہو رہا تھا، شرابیں عام ہو رہی تھی، بدکاریاں عام ہو رہی تھی، نماز اس کا نقشہ بدلا جا رہا تھا، نمازیوں کو برا کہا جا رہا تھا۔ جس دین پر آقا حضور نے پہرا دیا اس دین کے نقشے کو بدلنے کی بات کی جا رہی تھی، اور امام پاک نے یہی تو کہا تھا کہ اگر آج میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا تو قیامت تک پھر لوگوں کے لیے دلیل بن جائے گی۔ ہم نے غلط کیا تو کون سی بات، نبی کے نواسے نے بھی تو ایسا کیا ہے۔ اگر یزید کے کام غلط ہوتے تو نبی کا نواسا بیعت تو نہ کرتا۔ آپ نے بیعت نہ کی، ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، جان دینا قبول کر لیا، خاندان دینا قبول کر لیا، لیکن دین کے نقشے کو بدلنے نہ دیا۔ منع کیا تھا؟ صرف یزید کے خلاف نہیں، بلکہ یزید کے جتنے کرتوت ہیں اس کے خلاف بھی مسلمان کو جہاد کرنا چاہیے۔ وہ دین کا نقشہ بدلنا چاہتا تھا، آج ہمیں دین کے نقشے پہ پیرا دینا چاہیے۔ حسینی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، حسینی قرآن سے دور نہیں ہونا چاہیے، حسینی آقا حضور کی شریعت کا بگوڑا نہیں ہونا چاہیے۔ مانا کیا کہ ہماری عملی محبت ان کے ساتھ ہونی چاہیے اور ہمارا عملی پیار ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ جو آخری رات تھی شب عاشورہ، یہ جو آ جائے گی رات، آپ نے عباس علمبردار کو کہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے بھائی کہ ایک رات کے لیے ہماری جو جنگ ہے یہ ملتوی ہو جائے، مجھے ایک رات کی مہلت چاہیے، کوئی ایسا سبب بن جائے۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ وجہ، آپ اس رات میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہا میں اس رات کے اندر 4 کام کرنا چاہتا ہوں جن سے مجھے بہت زیادہ پیار ہے۔ 4 کام میں اس رات میں کرنا چاہتا ہوں جو مجھے بہت پیارے ہیں۔ سب سے پہلا کام، اگر مجھے موقع مل جائے تو اس رات کے اندر کثرت کے ساتھ رب کی دربار میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ کتنا پیار ہے سجدے کے ساتھ، کتنا پیار ہے نماز کے ساتھ، کتنی محبت ہے اللہ کے دربار میں جھکنے کے ساتھ، اور آپ کی سیرت کے اندر موجود ہے۔ ایک ایک رات کے اندر 1,000 نفل آپ اللہ کے دربار میں ادا کیا کرتے۔ نفلی عبادت کی اتنی کثرت تھی۔ میں نے کہا کہ پھر بندے کو اس لحاظ کے ساتھ بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ میں حسینی ہوں، کم از کم اگر نفلی عبادت نہیں تو 5 ٹائم نماز تو میری زندگی میں آنی چاہیے، کیونکہ جس سے بندہ پیار کرتا ہے اس کے پیچھے چلتا ہے۔ پیار زبانی کلامی نہیں ہوتا۔ دیکھیں ماں سے ہمیں پیار ہے اور ہم ماں کی بات نہ مانیں، ماں کے نقش قدم پہ نہ چلیں، ماں کا کوئی کہنا نہ مانے، تو ماں خود کہے گی بیٹا تو کیسا میرے ساتھ پیار کرتا ہے، تو میری ایک نہیں مانتا، جو میں کہتی ہوں وہ کاٹ دیتا ہے، قطع کر دیتا ہے۔ تو جناب جس طرح ماں کے ساتھ پیار اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ماں کی مانی جائے، اس طرح حسین سے پیار بھی تقاضا کرتا ہے کہ حسین کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کے نقش۔ اور یہی فرق ہے دنیا کے اندر، یہی فرق ہے حق اور باطل کے اندر۔ جو چاہتا ہے میں سچا حسینی بن جاؤں تو حسینی سچا وہی ہوتا ہے جو حسین کے مشن کی بات بھی کرتا ہے اور حسین سے محبت کی بات بھی کرتا، دونوں طرف۔ اچھا جو جملہ میں نے بولنا چاہ کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 باتوں کی خواہش کی، مجھے رات مل جائے میں 4 باتیں کروں۔ ایک، میں رب کے دربار میں سجدہ کروں، اور دوسری، اگر رات مل جائے نا پوری رات میں استغفار میں گزارنا چاہتا ہوں، اللہ کے دربار میں استغفار کرو۔ اور تیسرے نمبر پر رات مل جائے میں پوری رات رب کے دربار میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ اور حر کہتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت تھا، میں جس وقت خیمے میں امام حسین کے پاس حاضر ہوا شب عاشورہ میں، اور میں نے پوچھا امام پاک سے
میں نے کہا کہ کل میدان کے اندر ہم نے جانا ہے، تو ان لمحات میں آپ مجھے کیا وظیفہ دینا چاہتے ہیں، میں کیا کروں؟ کہا امام تلاوت فرما رہے تھے اور چاند کی جو چاندنی تھی وہ آپ کی مبارک داڑھی کے اندر پڑ رہی تھی، چہرہ پہلے ہی بڑا منور تھا، مزید نور برس رہا تھا، تو آپ نے تلاوت کو موقوف کر کے ایک جملہ بولا. آپ نے کہا کہ بھائی ہور، جس وقت آزمائشیں کڑی ہو جائیں، امتحان کڑے ہو جائیں، ہر طرف سے آزمایا جائے، تو سب سے بڑا وظیفہ رب کی رضا میں راضی رہ کے صبر کرنا ہوتا ہے. اللہ کی رضا میں راضی رہنا اور صابر بن جانا، اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں. تو آپ نے کہا کہ مجھے مل جائے تو میں تلاوت کروں. اور چوتھا کام آپ نے کہا اگر یہ رات مجھے مل جائے نا تو میں رات پوری رب کے دربار میں دعاؤں کے اندر بسر کرنا چاہتا. تو مانا کیا؟ تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، استغفار کرنا، دعا کرنا. یہ حسینی کردار رکھنے والے لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، قرآن ان کی زندگی میں ہوتا ہے. دیکھیں نا محبت ہے. وہ قرآن کو مٹانا چاہتے تھے، قرآن کو گرانا چاہتے تھے، اور آپ کا جسم پاک سر انور جدا ہو گیا اور 3 دن بعد بھی آپ کے سر انور سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی رہی. مانا کیا کہ آپ نے قرآن کو ایسا بلند کیا کہ آپ کے سر انور سے بھی قرآن پڑھنے کی آواز آتی رہی. تو انشاءاللہ العزیز ہم امام پاک کی محبت اور آپ کی عظمت اور آپ کی رفعت اور نبی کریم کے ساتھ جو آپ کی نسبت ہے، اس پر ہم مزید کلام سماعت کریں گے.